نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پرمسرت جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے مساجد کی اہمیت، اس تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیو، بزرگوں، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں۔ ساری روئے زمین پہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ جس جگہ پہ بنا ہوا ہے اس جگہ سے سارے زمین کے اوپر زمین کو بچھایا گیا، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساری روئے زمین کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اللہ کے گھر سے ہے، اور اللہ کا گھر وہ دین کا، اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ کے گھر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ان المساجد للہ، کہ تمام مسجدیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ لام تملیک کے لیے ہے کہ روئے زمین پہ جتنے اللہ کے گھر ہیں سارے کے سارے وہ اللہ کے گھر ہیں۔ ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں ملک کے اندر ایک نفرت کا ماحول برپا ہے۔ اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا اور اس جگہ کے اوپر ایک بت خانے کی تعمیر کی گئی، اور سارے ملک کے اندر اس کو لے کر ایک نفرت کا ماحول، نفرت کا بازار گرم ہے۔ تو ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز اول سے اسلام دشمن طاقتیں اس طرح کی ناپاک کوششیں اور حرکتیں کرتی آئی ہیں۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اس اللہ کے گھر کو جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل تعمیری شکل دی تھی، تو یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے، تو یمن کے اس بادشاہ نے اس اللہ کے گھر کو شہید کرنے کا لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس نے شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور جو گورنر تھا ابرہا، اس نے حبشہ کے بادشاہ سے اجازت مانگی، اس کو اجازت ملی، اور حبشہ کے بادشاہ کی اجازت کے بعد ابرہا وہ ہاتھیوں کا ایک قافلہ لیا اور اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے لیے نکلا۔ اس اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے لیے نکلا، جس کو سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے بتلایا، جس کو اصحاب فیل، ہاتھیوں کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس نے اللہ کے اس گھر کے اوپر چڑھائی کی، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں طائف سے ہوتا ہوا وہ بیت اللہ تک پہنچا، اور وہاں پہ اس نے اپنے سفیر کو بھیجا اور مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کرایا کہ ہم صرف یہاں پہ خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں، خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے۔ یہ ناپاک منصوبہ اس نے اس لیے بنایا کہ اس نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کی محبت دنیا میں بسنے والے ہر ایک لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ تو اس نے یمن میں گرجا کنیسہ بنایا اور سارے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کنیسہ کے اندر آئے، اس کا طواف کریں، اس کی عبادت کریں، اور آج کے اس سال کے بعد کوئی بیت اللہ کو طواف کے لیے نہیں جائے گا، بیت اللہ کو حج کے لیے نہیں جائے گا، لیکن بیت اللہ جو ہے اس کی محبت کو اللہ نے اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا۔ اور یہ تو ایک گرجا گھر، کنیسہ، ایک بت خانہ تھا، اس کی محبت کیوں کر لوگوں کے دلوں میں آتی؟ جب یہ بات عرب کے ایک نوجوان کو پتا چلی
تو اس نے مشتعل ہوا اور اس نے اس کنیسہ کے اندر آیا، یمن آیا اور اس کنیسہ کے اندر استنجا کیا اور اس کنیسہ کو اس نے گندا اور خراب کر دیا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق وہاں سے ایک مسافروں کا قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے پکوان کے لیے آگ سلگائی اور وہ آگ اس کنیسہ کے اپنے لپیٹ میں لے لی، تو کنیسہ جل کے خاکستر ہوا۔ تو اس نے انتقام کے طور پہ یہ چڑھائی کی۔ اب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے جب کعبۃ اللہ پہنچا تو مکہ مکرمہ میں اعلان کر آیا کہ فوراً مکہ مکرمہ کو خالی کرو، میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہ رہا۔ تو حضرت عبد المطلب جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، آپ کو نمائندہ اور ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا۔ عبد المطلب شباہت والے، ذی اثر اور چہرے سے بارعب تھے۔ تو ابرہہ وہ ہاتھی کے اوپر سوار تھا، جیسے ہی عبد المطلب آ رہے تھے ان کی شباہت، ان کے ذی اثر اور ان کے بارعب ہوتے چہرے کی وجہ سے فوراً اپنی سواری سے نیچے اترا، ان کا استقبال کیا۔ تو عبد المطلب سے دوران گفتگو عبد المطلب نے کہا اگر تم بیت اللہ کو ڈھانا چاہ رہے ہو تو ہم تمہارے مقابلے کے لیے نہیں آ سکتے، ہمارے اونٹ اور بکریاں جس کو ابرہہ کے لشکر نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا تم ان کو چھوڑ دو۔ تو ابرہہ عبد المطلب کا مذاق اڑانے لگا کہ دیکھو بیت اللہ کا نگران بیت اللہ کو ہمارے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ عبد المطلب کے حوالے بکری اور اونٹ ان کے حوالے کر دیے گئے۔ عبد المطلب نے مکہ مکرمہ میں اعلان کرا دیا کہ سارے لوگ مکے کو خالی کریں، پہاڑ کی چوٹی پہ کسی محفوظ پناہگاہ میں پناہ لے لیں۔ سارے لوگ جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، عبد المطلب وہ بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو اوپر لپٹ کے خوب اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اپنی بے بسی، اپنی تنگ دامنی اور اپنے سامنے اسباب کی قلت کی شکایت اللہ کے سامنے کی کہ اللہ آپ ہی اپنے گھر کے محافظ ہو جائیں۔ ابرہہ سے کہا کہ یہ اونٹ اور بکری یہ میرے اپنی ملکیت ہے اور یہ اللہ کا گھر، وہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لیں گے۔ یہ کہہ کے عبد المطلب وہاں سے نکل گئے۔ اللہ نے ابابیل ایک پرندہ ہے جو کبوتر سے سائز میں چھوٹا، ان کی چونچوں میں اللہ نے ایک پتھر کو دیا، نوکیلا پتھر، روایتوں میں آتا ہے وہ پتھر سر کے اوپر گرتا تو وہ ہاتھی کے پیٹ کو چیرتے ہوئے زمین پہ نکلتا تھا۔ جتنا فوج اور جتنا لشکر ابرہہ لے کر آیا وہ سارے کے سارے فوج کے ہاتھی انسان سارے کے سارے اس واقعے کے اندر ختم ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ پھر اللہ نے کلام اللہ شریف میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ جب بابری مسجد کا تنازع چل رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ کیوں نہ ہم اللہ کے اس گھر کو، ایک گھر کی بات ہے، وہ برادران وطن کے حوالے کر دیں گے، ملک میں بھائی چارگی کا ماحول ہوگا، امن و شانتی کا ماحول ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مسجدیں یہ میرے اور آپ کی ملکیت نہیں ہے، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے، مجھے اور آپ کو اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں ہر وہ عبادت گاہ یا یوں کہیں تمام مساجد ان کی نگاہوں میں چبھ رہی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے گھر جس کی جو قدر و قیمت مجھے اور آپ کو ہونی ہے نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے گھر کے ذریعے ایمان اسلام کا تحفظ ہوتا ہے، یہ مضبوط قلعے ہیں، یہی مساجد کے ذریعے دین اسلام فروغ پاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ کا دین ساری دنیا کے اندر پھیلتا ہے۔ تو یہ جتنی تاریخی مساجد ہیں باری باری ایک کے بعد دیگرے مسجدوں پہ یہ اپنا دعویٰ ٹھوکیں گے اور وہ ایک کے بعد دیگر وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مساجد کی حفاظت وہ ہندوستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیفینڈ کرنا، دفاع کرنا، یہ ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کا ایمانی حق ہے، ایمانی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور الحمدللہ بابری مسجد کو لے کر بھی
سارے ہندوستان کے اندر الحمدللہ اپنے والی تمام کوششیں کی گئی، لیکن ملک کے اندر کیا کہیں کہ دل خون کے آنسو رونے کو کہتا ہے کہ سارے ملک کے اندر ایک نفرت کا ماحول اتنا بنا دیا گیا اور اللہ کے اس پاک گھر کو شہید کر دیا گیا، اور اس پاک گھر کی جگہ ایک بت خانے کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور سارے ملک کے اندر اس جشن اور مہا اتسو کا نام دے کے منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہو۔ ایسے وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری اللہ کے گھروں کو لے کے چند ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے گھروں کو لے کے ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ جتنی مساجد میں ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو غیر آباد کیا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ جتنی تاریخی مساجد ہیں، ابھی ہم یوں کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد آباد ہے، ہمارے اپنے اس شہر کے کئی واقعات، کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئے، فجر کی نماز میں امام کے علاوہ مسجد میں دوسرا آدمی نہیں ہے۔ کسی مسجد کی یہ ویڈیو آئے، امام اور مؤذن کے علاوہ اللہ کے گھر میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ساری رات گپ شپ مارنا، ساری رات کا جاگنا اور دنیاوی کام کاج کے لیے گھنٹوں گپ شپیں مارنا، سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام پہ ریلز کے لیے گھنٹوں وقت کا ضائع کرنا میرے اور لیے آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آخر کوئی تو بات ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ ملے گی، اس میں ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا ہو۔ اللہ کے گھر سے جس کا دل اٹکا ہوا ہو، محدثین نے لکھا ہے مطلب یہ ہے ظہر کی نماز پڑھ لی، اب آدمی کے دل کی کیفیت یہ ہو، گھر میں ہو، تجارت میں ہو، کب عصر کی اذان ہو اور کب میں اللہ کے گھر کو جاؤں۔ عصر کی نماز پڑھ لی، دل کے اندر ایمان کی یہ کیفیت ہو، کب مغرب کی اذان ہو اور کب میں اللہ کے گھر کو جاؤں۔ دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا ہو، دل اللہ کے گھر میں جمع ہوا ہو، دل اللہ کے گھر سے دلی محبت ہو، اللہ کے گھر سے دلی تعلق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ لی، پھر آئندہ جمعہ تک اللہ کے گھر میں ہم ختم بھی نہ رکھیں۔ اللہ کا منادی عصر میں کہے حی علی الصلاۃ، نماز کو آؤ، کامیابی کو آؤ۔ اللہ کا منادی رات کو 4 بجے تک دنیا اور بیکار دوستوں میں گپ شپ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا منادی پکار کے کہے الصلاۃ خیر من النوم، اے ایمان والو نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارا بستر ہم سے نہیں چھوٹ رہا، اللہ کے گھر کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، تو کیسے اللہ کے گھر آباد ہوں گے؟ پھر باطل کی نگاہوں میں اللہ کے گھر چبھیں گے۔ اللہ کے گھر کی فضیلت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے گھر کی ایک نماز گھر میں پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دنیا کی گفتگو نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کا گھر قیامت کے دن یہ زمین کا ٹکڑا جنت کا حصہ بنیں گے۔ ساری روئے زمین روئی کی طرح فنا ہو جائے گی، اللہ کے گھر فنا نہیں ہوں گے، اللہ کے گھر قیامت کے دن بھی آباد ہوں گے، اور اللہ کے ان گھروں کو جنت کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب اس اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق محبت کا ہو، ہمارا تعلق عقیدت کا ہو، ہمارا تعلق انسیت کا ہو، اللہ کے گھر سے دل ہمارا اٹکا ہوا ہو، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھ کے اللہ سے اپنا دل لگائیں، اللہ کے گھر میں اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اللہ کے گھر میں آوازاری کریں، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ دل لگا کے ہم جوڑ کر دیکھیں، تو اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، تو پھر اللہ کے گھر باطل کی نگاہوں میں نہیں چبھیں گے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، ابھی 22 تاریخ کو مہا اتسو کی تیاری وہ لوگ کر رہے ہیں، اور یقیناً میرے اور آپ کے لیے ایک غم کا ماحول ہوگا، ایک ہمارا دل خون کے آنسو رونے کو کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت میں اور آپ ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقتہ نمازی بنیں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، غیر آباد مساجد کو ہم آباد کریں گے۔ ہمارے اپنے اس شہر میں جتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مساجد ہیں، کئی بڑے بڑے مساجد ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، ان کو آباد کرنے والا نہیں، تو ہم بطور ایک ایمان والا ہونے کے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا یہ تاریخی شہر ہے، تو ہم جہاں پہ غیر آباد مساجد ہو، ہم کوشش کر کے ایسے غیر آباد
आबाद मसाजिद को आबाद करने की कोशिश करना है, और जितने मसाजिद उनकी निगाहों में खटक रहे हैं, जिस दर्जे हमारा दिफा हो और जिस दर्जे हम डिफेंड कर सकते हो, उन अल्लाह के घरों का दिफा करना और उन अल्लाह के घरों की हिफाजत करना, ये मेरी और आपकी अखलाकी जिम्मेदारी, ईमानी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह के घरों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।